الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے پیروں کے نیچے جو زمین ہے اس کے بارے میں غور کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے فائدے کے لیے بچھا رکھی ہے، اس پہ تم چلتے ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، ان گنت فائدے اس سے وابستہ ہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے، اگر یہ زمین اس طرح جمی ہوئی نہ ہوتی جیسے کہ ہمارے سامنے آج ہے، اور جمنے کے بجائے دلدل کے انداز کی ہوتی جس میں کوئی آدمی اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پاتا تو کتنی مشکلات پیش آتی، نہ کوئی عمارت بن سکتی،
نہ کوئی سواری چل پاتی، نہ خود آدمی کے لیے چلنا ممکن ہوتا، اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ ہر دم کشتی کی طرح ہلتی رہتی، کیونکہ یہ زمین پانی کے اوپر قائم ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ پانی ہی پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سخت بھی بنایا اور اس کو ہلنے سے محفوظ بھی رکھا کہ اس کے اوپر پہاڑوں کی شکل میں بڑے بڑے لنگر گویا کے ڈال دیے، کیلیں ٹھونک دی، جس سے یہ زمین قابل انتفاع ہو گئی اور تمام مخلوقات اس سے فائدہ اٹھاتی۔ پھر آپ غور کیجئے کہ اس زمین سے اللہ تبارک و تعالی کیسی کیسی عظیم الشان نعمتیں مخلوقات کو عطا کرتے ہیں۔ اسی زمین سے طرح طرح کے پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، اور کھجور پیدا ہوتی ہے جن کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے دانے پیدا ہوتے ہیں، غلے جات پیدا ہوتے ہیں۔ بعض کے پتے کسی انداز کے ہیں، بعض کے کسی انداز کے ہیں۔ کتنے پھول پیدا ہوتے ہیں جن میں خوشبو مہکتی ہے، اور عجیب بات ہے، ایک ہی طرح کی زمین ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہے، لیکن اس میں الگ بیج ڈالے جاتے ہیں تو الگ طرح کی چیزیں نکل کر کے آتی ہیں، جن کا سائز بھی الگ ہے، جن کا ذائقہ بھی الگ ہے، جن کی خوشبو بھی الگ ہے۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی کاریگری۔ صرف آدمی زمین ہی پر غور کر لے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے۔ اس لیے زمین کی ان باتوں پر توجہ دلا کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آخر کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نعمت تھوڑی ہے، ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں، ہر ہر قدم پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کہاں تک آدمی جھٹلائے؟ فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ۔ اور اللہ نے مخلوقات کے واسطے زمین کو بچھایا جس میں میوے جات ہیں، کھجوریں ہیں، اور ان کے میوے پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور اس میں اناج ہے جس کے ساتھ بھس بھی ہے، اور پھول ہیں خوشبودار، کہیں چمیلی کا پھول ہے دماغ معطر ہو جائے، کہیں گلاب کا پھول ہے کہ اوپر سے نیچے تک آدمی کو فرحت محسوس ہو۔ یہ سب زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھلا کیا کیا نعمتیں ہیں اپنے رب کی
تم کہاں تک ان کو جھٹلاؤ گے؟ ایک دو تھوڑی ہیں، جدھر نظر اٹھاؤ نعمت ہی نعمت ہے۔ پھر فرمایا کہ اب ذرا اپنی ابتدا پر غور کرو، انسان بھی غور کریں، جنات بھی غور کریں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو وجود بخشا، اس میں کھن کھناتی مٹی، اس کا عنصر سب سے زیادہ تھا۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جو بنایا گیا، اس میں مٹی شامل کی گئی، مٹی کا پتلا۔ اور جنات کو جو پیدا کیا، اس میں آگ کا عنصر سب سے زیادہ ہے۔ انسان میں مٹی کا عنصر ہے اور آگ، اور جنات میں آگ کا عنصر سب سے زیادہ ہے۔ یہ انسان اور جنات کی اصل ابتدائی حالت ہے۔ لیکن جب وجود ہو گیا اور اللہ نے جان ڈال دی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کا جوڑا بنایا، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی شکل میں۔ اب بقیہ انسانوں کی تخلیق اس جوڑے کے ذریعے سے اللہ نے کی۔ اسی طرح جنات کے جوڑے ہیں، ان سے تخلیق ہو رہی ہے، لیکن ابتدا جو ہوئی ہے اس کی یہ شکل ہے کہ انسانوں کے اندر مٹی کو بنیاد بنایا گیا اور جنات میں آگ کو بنیاد بنایا گیا۔ فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار، اللہ نے انسان کو پیدا کیا کھن کھناتی مٹی سے، جیسے ٹھیکرا بجتی ہے ٹن ٹن، ایسی مٹی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور بنایا جنات کو آگ کی لپیٹ سے، دہکتی ہوئی آگ سے جنات کو بنایا۔ ان کا جسم لطیف ہے، وہ نظر نہیں آتا، انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا جسم کثیف ہے، ان کا لطیف ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی جنات اور انسان دونوں کو خطاب۔ پھر فرمایا کہ سنو، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی حکومت کسی حد تک محدود نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کی حکومتوں کی حد متعین ہے، یہ سرحد ہے۔ اب دوسرا ملک شروع ہو جائے، وہاں کا حاکم الگ ہے، ادھر کا الگ ہے۔ اس کا جو بھی آرڈر چلے گا وہ محدود لوگوں پہ چلے گا، محدود دائرے میں چلے گا۔ دنیا کے حاکموں کا یہ حال ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی وہ احکم الحاکمین ہے۔ اس کا آرڈر، اس کا حکم، اس کا امر ہر جگہ چلتا ہے، اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں، کیونکہ وہی ہر جگہ کا اصل میں حاکم ہے۔ اس لیے اس کی تعبیر اس انداز میں کی
کہ وہ مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے۔ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بھی اللہ کا اقتدار ہے، اور جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی اللہ کا اقتدار ہے۔ اوپر بھی اللہ کا حکم ہے، نیچے بھی اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا رب المشرقین ورب المغربین، دونوں مشرقوں کا بھی وہی رب ہے، دونوں مغربوں کا بھی وہی رب ہے۔ یہ دو مشرق دو مغرب اس لیے کہے کہ سردی اور گرمی میں سورج نکلنے کی اور ڈوبنے کی جگہ میں فرق ہو جاتا ہے، اسی لیے دن چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اس اعتبار سے دونوں۔ اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی پتہ چلی کہ سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، سورج کا چلنا، سورج کا چلانا، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کیا کیا نعمتیں تم جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد فرمایا کہ اچھا کبھی یہ منظر بھی جا کے دیکھنا کہ دریا چلتے ہیں، ایک کے پانی کا رنگ کچھ اور ہے، دوسرے کے پانی کا رنگ کچھ اور ہے، اور دونوں پانی آپس میں ملتے ہیں جا کر، مگر کمال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی ایسی طاقت ہے جو دونوں پانی کو ملنے نہیں دیتی۔ بعض حضرات نے مشاہدہ کیا، بعض جگہوں پر دنیا کی باقاعدہ دو سمندر ملتے ہیں، لیکن ایک سمندر کا پانی کا رنگ کچھ اور ہے، دوسرے کے پانی کا رنگ کچھ اور ہے، پانی پانی مل نہیں پاتا۔ آپ ایک جگ کے اندر دو طرح کا پانی ڈالیں، وہ مل کے سب ایک ہو جائے گا، مگر وہ پوری کی پوری ندی چل رہی ہے، مگر یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ بعض جگہیں ایسی بھی ہیں دنیا میں، ایک کنارے پر ایک ندی کے ایک کنارے پر آپ پانی پیجئے تو میٹھا ہے، دوسرے کنارے پر پیجئے تو نمکین، اور وہ مل نہیں رہے۔ دنیا لاکھ کوشش کر لے مگر وہ مل نہیں سکتے، اللہ نے دونوں کو الگ الگ کر کے چلا رکھا ہے۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، چلائے دو دریا مل کر چلنے والے، ان دونوں کے درمیان میں ہے ایک پردہ جو ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے، نہ یہ اس پر غالب آئے نہ وہ اس پر غالب آئے، دونوں چلتے رہے۔ کون چلا رہا ہے؟ کون سی حکومت چلا رہی ہے؟ فرمایا ہم چلانے والے ہیں، یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان دریاؤں میں نکلتے ہیں موتی اور مونگے۔ سمندر کے کنارے آپ نے دیکھا ہوگا، مونگے نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں سیپ کے اندر سے، سیپ کا منہ کھلتا ہے، بارش کا پانی آتا ہے،
اور وہ منہ بند ہو جاتا ہے، وہ پانی کا قطرہ شاندار موتی کی شکل میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتے ہیں۔ سچا موتی ہوتا ہے، انتہائی قیمتی بکتا ہے، اور اس کی شان و شوکت ہی الگ ہوتی ہے، چکا چوند الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو کون نکال رہا ہے، مٹی میں سے نکال دیا، ریت میں سے نکال دیا، سمندر میں سے نکال دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ پھر اس سمندر کا ذکر چلا تو فرمایا کہ اب ذرا اور غور کرو، اتنا گہرا سمندر ہے، اللہ اکبر، جس کی تھا کا کچھ پتہ نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس میں جو چیز جائے وہ ڈوب جائے، کوئی بچے ہی نہ، مگر کمال ہے اس عظیم الشان سمندر میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، بڑے بڑے جہاز۔ ایک جہاز ہم نے دیکھا جس میں 5000 کنٹینر لدے ہوئے تھے، ایک جہاز دیکھا جو 8 منزلہ تھا، پورا ہوٹل اسی میں ہے، 5 اسٹار ہوٹل، 8 منزلہ چل رہا ہے، سمندر پہ چل رہا ہے، گویا پورا گاؤں آباد ہے اس میں۔ ہونا چاہیے تھا کہ ڈوب جائے، لیکن وہ بڑی بڑی سمندری لہروں کو چیرتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ اور آج کی تاریخ میں دنیا کی جو تجارت ہے، انٹرنیشنل جو تجارت ہے، اس کا سارا مدار سمندری ٹرانسپورٹ پر ہے۔ امریکہ کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے خشکی کا، یا تو ہوائی جہاز سے جاؤ یا تو پانی کے جہاز سے۔ ہوائی جہاز سے کتنا مال آدمی ادھر سے ادھر کر پائے گا؟ سمندر ہی کا جہاز ساری دنیا کو ایک دوسرے کی سے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں مال سپلائی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے جہاز اونچے کھڑے ہوئے دریا میں جیسے پہاڑ ہو، اس طرح کے جہاز چلے جا رہے ہیں۔ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت ایسے جہازوں کا تصور نہ تھا، جب تو چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلتی تھیں، بادبانی کشتیاں چلتی تھیں، لیکن قرآن پاک میں اشارہ کر دیا گیا یہیں پر کہ انسان ایسے جہاز بنا لے گا جو دیکھنے میں پہاڑ کی طرح لگیں گے اور چلیں گے سمندر میں۔ آدمی سمجھے گا میں چلا رہا ہوں، آدمی سمجھے گا کہ میں بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی کے ہیں، اللہ کے سبھی ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو ایک منٹ بھی یہ جہاز برقرار نہیں رہ سکتے۔ کتنے ایسے حادثات پیش آتے ہیں بغیر کسی سبب کے، پورا کا پورا جہاز ڈوب جاتا ہے۔ تمام مشینیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن ایسی اللہ کی طرف سے آفت آتی ہے کوئی بچاؤ کی شکل نہیں رہتی، پتہ چلا چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ؟ اس کے بعد پھر توجہ دلائی کہ اب سن لو، کان کھول کر کے سن لو کہ یہ جتنی بھی دنیا کی رونقیں ہیں، چکا چوند ہے، تعمیرات ہیں،
بھرے پورے شہر ہیں، علاقے ہیں، ایک دن یہ سب اجڑنے والے ہیں، کوئی باقی نہیں رہے گا، ساری بساط لپیٹ دی جائے گی، باقی رہے گا تو صرف اللہ تبارک و تعالی باقی رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب فانی ہیں۔ فرمایا کل من علیہا فان، جو کچھ زمین میں ہے سب فنا ہو جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی جو بزرگی اور عظمت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔